السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے شیطانی تھپڑ۔ ہمارے نانا حضرت جناب وحید الدین خان صاحب خان سے پہنچے ہوئے تھے۔ وہ مزمل شریف کے عامل تھے اور کئی لوگوں کو جنات کے عذاب سے آزاد کرا چکے تھے۔ ان کا علاج کرتے تھے۔ اسی طرح ہماری نانی اماں بھی نہایت عبادت گزار، شریف النفس اور خدا کے قریب تر تھیں۔ گھر کا ماحول بھی مذہبی اور دینی تھا۔ ہمارے نانا حضرت کی شہرت آس پاس کے علاقوں میں بھی تھی۔ لوگ ان سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ان کے پاس بہت سے ہندو گھرانے بھی آباد تھے، جن سے نانا حضرت اور ان کی فیملی کے اچھے تعلقات تھے۔ نانا حضرت کے پڑوس میں گوپال نامی ہندو رہتا تھا۔ ایک بار وہ ہندو نانا حضرت کے پاس آیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نانا حضرت سرکاری ملازم تھے، اسی لیے دوپہر کے بعد گھر آ جاتے تھے۔ اس وقت بھی نانا حضرت گھر آ کر آرام کر رہے تھے۔ نانی اماں کی اس وقت اولادوں میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی تھے۔ میرے ماموں اکبر اور سب سے بڑی خالہ شاہین، جو چند ماہ کی تھیں، نانا حضرت گوپال سے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی طرح سے ملے اور آنے کا سبب پوچھا۔ تب اس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ اسے کہیں سے معلوم ہوا ہے کہ نانا حضرت کا گھر، جو کافی وسیع و عریض تھا، اس کے پچھلے حصے میں خزانہ دفن ہے۔ اگر نانا حضرت اس کا ساتھ دیں تو وہ دونوں کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ نانا حضرت نے یہ سنا تو حضرت غصے میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ گوپال کو برا بھلا کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ایسے خزانوں پر جن بھوت کا قبضہ ہوتا ہے، اسی لیے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ گوپال نے بہت کوشش کی لیکن نانا حضرت نہ مانے۔ گوپال مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد نانا حضرت گوپال سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ نانی جان سے بھی اس واقعے کا ذکر کیا۔ نانی اماں بھی پرہیزگار اور اکتفا کرنے والی خاتون تھیں۔ وہ بھی نانا حضرت کی بات سے متفق تھیں۔ کچھ عرصہ گزرا۔ اس روز مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر نانا حضرت گھر آئے۔ حسب معمول نانی اماں نے نماز سے فارغ ہو کر کھانا تیار کیا اور وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ تبھی گوپال روتا دھوتا دروازے پر آیا۔ نانا حضرت ہاتھ کا نوالا چھوڑ کر بھاگے۔ گوپال آتے ہی نانا حضرت کے قدموں میں گر گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ نانا حضرت اور نانی اماں حیران تھے۔ تب گوپال نے روتے روتے کہا کہ اسے خواب آیا ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ نانا حضرت نے اسے اگلے ہی پل اپنے گلے لگا لیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ کھانا چھوڑ کر اسی وقت نانا حضرت گوپال کو قریبی مسجد کے امام کے پاس لے گئے اور گوپال نے کلمہ پڑھا۔ اس کا اسلامی نام عقیل رکھا گیا۔ نانا حضرت بہت خوش تھے کہ ایک ہندو مسلمان ہو گیا۔ ساتھ ہی اس کی فیملی میں اس کی بیوی اور ایک بیٹی بھی تھی، مسلمان ہو گئے۔ نانی اماں نے عقیل کی بیوی اور بیٹی کو تہوتاً جوڑے، جائے نماز اور پھول وغیرہ دیے۔ دوسری طرف گوپال نے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اس کے دل میں تو خزانہ پانے کی ہوس تھی اور اس ہوس میں وہ بہت گھناؤنا کام کرنے جا رہا تھا۔ دراصل گوپال کو کسی ہندو پنڈت نے بتایا تھا کہ کسی مسلمان کے خون کی بلی دو تو وہ خزانہ تمہیں مل سکتا ہے، اور اگر مسلمان کم سن بچہ ہو تو بہت اچھا ہے۔ تب گوپال کے شیطانی ذہن میں ہمارے بڑے ماموں اکبر کا خیال آیا اور اس نے بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا تاکہ نانا حضرت کا دل جیت سکے، اور وہ اپنے گھناؤنے منصوبے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ اکبر ماموں 4 سال کے خوبصورت اور صحت مند بچے تھے۔ اکثر گوپال کی بیٹی شکیلہ انہیں لے جاتی۔ نانی اماں بھی اعتراض نہ کرتیں کہ ان کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس روز دوپہر سے ہی اکبر ماموں پڑوس میں تھے۔ نانا حضرت آفس سے آئے تو شام ہو گئی تھی۔ اکبر ماموں کے بارے میں پوچھا۔ نانی اماں نے بتایا شکیلہ لے گئی ہے۔ وہ منع کا بہت خیال رکھتی ہے، مگر اب دیر ہو گئی ہے، اسے آواز دے لو۔ نہ جانے کیوں نانا حضرت کے لہجے میں بیزاری تھی۔ اسے اتنی دیر تک کے لیے مت چھوڑا کرو۔ ٹھیک ہے، میں بلوا لیتی ہوں۔ نانی اماں نے صحن میں جا کر آواز لگائی تھی، کیونکہ دونوں کے گھروں کی ایک ہی دیوار تھی۔ اسی وقت نانی اماں کے پکارنے پر کوئی جواب نہیں آیا تھا، ورنہ تو فوراً ہی شکیلہ جواب دیتی تھی۔ 2-3 آوازیں دے کر نانی اماں پریشان ہو گئیں۔ نانا حضرت جلدی سے گھر سے باہر نکلے، لیکن دروازے پر لگے تالے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آس پاس میں لوگوں سے معلوم کیا، کچھ مسلم اور کچھ ہندو فیملیز تھیں۔ ہاں جناب، 4 بجے کے قریب میں نے عقیل کو ٹیکسی لاتے دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ماں بیمار ہے، اسی لیے وہ گاؤں جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے اکبر تو نظر نہیں آیا تھا، ایک پڑوسی اکرم نے بتایا۔ نانی اماں تو بے ہوش ہو گئیں۔ یہ کیسا انتقام لیا تھا اس گوپال کے بچے نے؟ تب ہی نانا حضرت اور محلے کے لوگ ہلچل میں آ گئے۔
اسی طرح رات ہو گئی۔ نانی اماں پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ کسی کو بھی گوپال کے رشتہ داروں کا گھر معلوم نہ تھا۔ اس نے کتنی کمینی حرکت کی تھی۔ تب نانا حضرت کی چھٹی حس بیدار ہوئی اور وہ اٹھے۔ انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے۔ ان کا چہرہ تمتمانے لگا، گالوں میں خون نمایاں ہونے لگا۔ یکایک ان کے چہرے پر عجیب سی پریشانی نمایاں ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اسی وقت ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں ابھی آیا کہہ کر وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر عزلت میں گھر سے نکلے۔ ان کا رخ آبادی سے کچھ دور قبرستان کی طرف تھا۔ اچھی خاصی اندھیری اور ڈراؤنی رات تھی اور کچھ ماحول کا اثر عجیب سا پرہول اور خوفناک ماحول تھا۔ ٹوٹی پھوٹی قبروں کے ساتھ ایک برگد کا بوڑھا اور پرانا سا درخت تھا۔ وہاں نانا حضرت نے دیکھا برگد کے درخت کے پاس اکبر ماموں کھڑے تھے۔ انہوں نے پیلا لمبا سا جھبلا پہن رکھا تھا، سر مونڈا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک رسی تھامے بہت اطمینان سے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کے ڈر کے کوئی آثار نہ تھے۔ رسی ان کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی شکستہ سی دیوار کے پیچھے چلی گئی تھی کہ جسے دوسری جانب سے بھی کوئی اسے تھامے کھڑا تھا۔ نانا حضرت ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ گئے۔ خوفناک اور خاموش پرہول سناٹے میں صرف گوپال کی آواز ہلکی ہلکی گونج رہی تھی۔ وہ کوئی منتر پڑھ رہا تھا، تیز تیز اور عجیب سا انداز تھا۔ تبھی نانا حضرت نے دیکھا کہ وحشت ناک عجیب الخلقت چہرے والا ایک عصیبی وجود جو کوئی شیطانی طاقت لگ رہی تھی، وہ چیختا ہوا اس رسی پر دوڑنے لگا۔ وہ کبھی تیزی سے اکبر ماموں کی طرف آتا، کبھی ویسے ہی چیختے ہوئے لوٹ جاتا اور دیوار کے پیچھے ہو جاتا۔ اس کی آواز میں جنون تھا، عجیب سی خوفناک چنگھاڑ تھی جیسے وہ بہت بھوکا ہو۔ نانا حضرت تیزی سے آگے بڑھے اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے رسی کا دوسرا سرا اکبر ماموں کے ہاتھ سے لے کر پیڑ سے باندھ دیا۔ اسی لمحے نانا حضرت کو ایسا لگا جیسے اکبر ماموں نیند سے جاگے ہوں۔ ابا جی کہہ کر وہ نانا حضرت کی گود میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اسی لمحے وہ خوفناک اور دہشت زدہ وجود دوبارہ رسی پر دوڑتا ہوا آیا اور اسی تیزی سے واپس پلٹا۔ اس بار اس کی چیخ نہایت مکروہ اور دل ہلا دینے والی تھی۔ نانا حضرت زور زور سے آیت قرآنی کا ورد کرنے لگے۔ تبھی ایک زوردار اور خوفناک تمانچے کی آواز سے قبرستان کی قبریں تک ہل گئیں۔ نانا حضرت کی آواز میں اور تیزی آ گئی۔ ساتھ حیرت ناک قہقہ گونجا اور ماحول پر ایک دم سکوت چھا گیا۔ اکبر ماموں کو ہوش کی حالت میں کسی طرح نانا حضرت گھر لوٹے۔ انہیں خود بھی یاد نہیں، دوسری صبح قبرستان سے گوپال کی لاش ملی جس کے منہ پر کسی غیر انسانی ہاتھ کا بھرپور تمانچہ مارا گیا تھا۔ اس کی لاش بالکل سفید لٹھے کی مانند تھی، جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ بعد میں گوپال کی بیوی نے ساری سچائی بتائی کہ گوپال پیسے کی ہرس میں اندھا ہو گیا تھا۔ وہ معصوم اکبر کی جان لینا چاہتا تھا اور وہ تھپڑ جو گوپال کو پڑا تھا وہ اکبر کو پڑنے والا تھا۔ عین وقت پر نانا حضرت پہنچے اور اپنے علم کے ذریعے سب سمجھ گئے اور رسی کا سرا پیڑ سے باندھ دیا۔ اور وہ غیر انسانی طاقت کو تو خون چاہیے تھا، اسی لیے اس نے گوپال کی جان ہی لے لی۔ واقعی اگر اس روز نانا حضرت بر وقت نہ پہنچتے تو گوپال اپنے شیطانی منصوبے میں کامیاب ہو جاتا۔ خزانے کی ہوس نے گوپال کو بھی اندھا کر دیا تھا۔ سچ ہے جو دوسروں کو برا چاہتا ہے خود ہی اس کا نشانہ بن جاتا ہے۔